ایک عالم نے سوال کے جواب میں کہا کہ بدعتیوں کی مخالفت کرنی چاہیے، اس لیے کالی پگڑی نہیں کیونکہ شیعہ پہنتے ہیں، رومال رکھیں. تو ان کو کہیں کہ آپ جو رومال رکھنے والے ہیں نا، آپ بھی بدعتی اور گمراہ ہیں ایک اس طبقے کے لیے جو تعداد میں آپ سے بھی زیادہ ہے. وہ کہتا ہے آپ کی مخالفت کرنی چاہیے. ان دسو کیا کرو گے؟ یعنی نبی علیہ السلام اس طرح تو پھر ان کو پھکیے دیں. مجھے پتہ یہ اہل حدیث کی اس میں سے اسمیل آ رہی ہے سوال میں سے. تو اہل حدیثوں کو کہیں کہ رفع الیدین کرنا شیعہ کا طریقہ ہے، تو آپ رفع الیدین بھی چھوڑ دیں. جیسے آپ نے کالی پگڑی چھوڑ دی ہے نا، بخاری مسلم چھوڑ دی ہے، تو رفع الیدین بھی چھوڑیں. خام خواہ لڑائی رکھی ہوئی ہے، جو بندی بریلوی تو انہوں جپے مار لیں گے، تو کہیں گے نہیں سنت ہے، تو یہ بھی سنت نہیں ہے. یہ سنت جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کی ٹسل کی نظر ہو چکی ہے. اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. جب تک ایران سعودیہ ٹسل نہیں تھی، آپ پرانے اہل حدیثوں کو اگر آپ کتابیں اٹھا کے بھیجیں دیکھیں، اتنے شیعہ حسینی نہیں ہیں جتنے اہل حدیث علماء حسینی تھے. سید داؤد راز، میں نے خلافت راشدہ کے 30 سال میں ان کی عبارتیں دکھائی ہیں. مسئلہ 162B میں 162A جو ہے وہ نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات شیعہ کی کتابوں سے پیش کیے اور یہاں سنیوں کی کتابوں سے. تو یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کی پھکی ہی اس کا حل ہے جو آپ کو دے دیا ہے کہ چونکہ شیعہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں، آپ نہ کیا کریں. شیعہ بھی نماز جمع کرتے ہیں، آپ نہ جمع کیا کریں. شیعہ بھی قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کوئی اور قبلہ اپنا بنا لیں تاکہ ان کی کس کے معاملے میں کریں گے. اب تو بہت کچھ کرتے ہیں، بہت ہوگی جی.